بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے کور کمیٹی کے ممبران، ایگزیکٹو باڈی کے عہدیداران اور ہماری ٹیم میں شامل جملہ ممبران گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سب سے پہلے شکر الحمدللہ، شکر خالق کائنات اور وجہ خالق کائنات کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں اس دائرے کے اندر وہ لے کے آئے۔ اپنے تمام تر دوست اور احباب کا اظہار تشکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار ہوں گی، جن کی بدولت آج ہم اس پلیٹ فارم کے اندر اس سٹیج پہ موجود ہیں۔ میں تمام تر ممبران، تمام تر افراد، تمام تر گروپ کے ذمہ داران کا تہ دل کے ساتھ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فورم کے لیے اپنی طرف سے کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ آغاز ہو چکا ہے، تمام تر احباب سے اظہار تشکر بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے جن جذبات اور احساسات کا ذکر کیا۔ آج تک اس فورم کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو کردار ادا کیا اس کے لیے میں بے حد مشکور ہوں۔ میں سب سے پہلے، چونکہ کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی فورم، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک نظریہ ہوتا ہے، میں سب سے پہلے اپنے تمام تر ممبران اور ذمہ داران کو اس کے نظریے اور اس کی سوچ اور فکر کے متعلق اور اس کا پس منظر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آرندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن 2009 میں اس کی رجسٹریشن ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایل ایس او کو تحت ہماری جو یونین کونسل سپورٹ تھی اس کے تحت یہ اپنے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ تو اتنے عرصے کے دوران ہماری جو خدمات رہی ہیں وہ الحمدللہ گراؤنڈ پہ موجود بھی ہیں، اور اب ہم نے سوچا کہ اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم پورے کشمیر لیول کے اوپر اس کا کام کر سکیں۔ میں تمام تر ان ممبران، ان عہدیداران، ان ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کو شروع میں سنبھالے بھی رکھا اور اس کو ایکسلریشن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آرندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام اور مطلب کے متعلق میں تھوڑی سی گزارشات کرتا چلوں۔ آرندہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لانے والا۔ تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ، کمیونٹی، معاشرے کے اندر ترقی، تو الحمدللہ اس میں ہم جس حد تک کامیاب ہوئے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری سوچ اور فکر ہے، شاعر کہتا ہے کہ گرچہ من ناپاک استم پر دل بے پاکاں بود استم، فارسی کا شعر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو جسم ہے، میرا جو ہمارا لباس ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ کردار یا کچھ افعال ادا کر سکیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسے جذبات ہیں، ایسے احساسات ہیں کہ جو اس سے قبل ایسی صلاحیتیں یا ایسے کارنامے سر انجام دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ ہے اس فورم کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ یا اس فورم کے جملہ ذمہ داران ممبران کے ساتھ وہ ایک احساس کا رشتہ ہے۔ بغداد شریف کا واقعہ ہے کہ ایک اجنبی شخص وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ہوٹل پہ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو وہاں کا جو ایک مقامی تھا وہ آیا، اس نے جب دیکھا کہ وضع قطع کے اعتبار سے یہ شخص ہمارے علاقے کا نہیں ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، تو اس نے کیا کیا، جب اس نے کھانا کھایا تو وہ جاتے وقت اس کی بل ادا کر کے، اجنبی شخص کی بل ادا کر کے چلا گیا۔ تو جب اب اجنبی شخص وہاں سے اٹھا تو کاؤنٹر پہ گیا تو اس نے جا کے دیکھا کہ یہ اس نے پوچھا کہ بھائی کتنی بل، اس نے کاؤنٹر پہ مینیجر صاحب نے کہا جی آپ کا بل ادا ہو گیا۔ پھر وہ چلا گیا، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آگے گیا ایک دکان سے، اس نے سگریٹ تمباکو لینا تھا، وہ وہاں پہ گیا اس کے ساتھ، اس نے کہا جی مجھے سگریٹ چاہیے، تو اس نے کہا کتنے کے ملیں گے جی اتنے کے ملیں گے۔ جب سگریٹ دینے لگا تو اس نے کہا بھائی صاحب بات سنیں،
اگر یہی سگریٹ انہی ہی داموں میں آپ وہ سامنے برابر والی دکان سے لے لیں تو مل جائیں تو آپ کو اچھا نہیں؟ اس نے کہا بالکل اچھا ہے۔ وہ چلا گیا وہاں پہ، جب اس نے وہاں سے سگریٹ لی تو واپس آیا، جوں ہی جب سگریٹ لے کے چند قدم آگے بڑھا تو اس نے سوچا یار یہی سگریٹ اسی کے پاس سے ملے تھے اسی انہی داموں میں، تو اس نے مجھے وہاں پہ کیوں بھیجا؟ تو جب وہ واپس وہاں پہ گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ سگریٹ یعنی کہ انہی داموں پہ اگر مجھے یہاں سے میرے تھے وہاں پہ کیوں بھیجا؟ اس نے کہا بھائی صبح سے لے کے الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی پیٹ کے لیے اتنا رزق کما لیا ہے، وہاں پہ جو ہے صبح سے کوئی نہیں گیا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کچھ نہ کچھ اب اس کی باری آ جائے، وہ اپنے بچوں کے لیے شام کو جب گھر واپس جائے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ تو میں نے اس کا احساس کیا۔ تو ایک وقت تھا کہ ایسا احساس موجود تھا انسانوں کے اندر، تو الحمدللہ ہم بھی اسی احساس کے رشتے کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، یہی ایک ہمارا طرز عمل ہے، یہی ہمارا ایک منشور ہے کہ ہم نے احساس کے رشتے کو جوڑے رکھنا ہے۔ ابتدائی سٹیج ہے ہمارا وسیع پیمانے کے اوپر، اس کے اوپر بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سے کٹھن راستے ہیں، ہم نے ان کو عبور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت وہ اکاؤنٹ سیکشن کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمارے ساتھ غلام رضا پیرزادہ صاحب، جنرل سیکرٹری جناب چودھری جمال صاحب، اور اس کے علاوہ سیکرٹری مالیات راجہ ابرار صاحب۔ بہت جلد انشاءاللہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہمارے اس کے ویب سائٹ کے متعلق ہے کہ ہم نے پروجیکٹ پرپوزل کے تحت یعنی کہ ہم نے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو تمام تر احباب جو اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ تو میں تمام تر احباب جنہوں نے اس کے اندر رول پلے آج تک کیا ہے یا نہیں کیا، سب کا بے حد مشکور ہوں۔ ہم نے تماشائی نہیں بننا ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی، ہمارے پاس ابھی پیریڈ آف ٹائم ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ ہم ایک ایسا منظم ادارہ یہاں پہ قائم کر کے چلے جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں اگر کامیاب نہیں ہوتے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا منظم پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اندر وہ کردار ادا کرے اور نام کما سکیں، نہ صرف نام بلکہ انسانیت کا خدمت کر سکیں۔ تو ہمارا نصب العین یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے خدمت انسانیت کرنی ہے۔ اور تمام تر ایسے جذبے رکھنے والے ایسے دوست اور احباب یعنی کہ جو اپنے خدمت حل کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک کھلی یعنی کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ یعنی کہ ایک کھلا پیغام ہے کہ آئیں ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں۔ مشکلات جتنی بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو فیس کرنا انسان کا کام ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اور بے شمار دیگر مشکلات کو جو ہے وہ فیس کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو سسٹم ہے موٹیویشن میں، آپ لوگوں کے اندر ایک موٹیویشنل طور پہ ایک واقعہ چھوٹا سا گوشہ گزار کرتا چلوں کہ دیکھیں کامیابی ناکامی انسان کے اپنی سوچ اور فکر کے تک محدود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ تمام لوگ مختلف فارم کے اندر ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں سرگرم ہیں، مختلف آپ کے اپنی ذاتی مصروفیت بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک گوشہ گزار کرتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس موٹیویشنل ٹرینر تھا، اس نے مجھے ایک ویڈیو واٹس ایپ کی، اس نے کہا کہ ایک شخص 3-4 لوگوں کو لے کے آیا ایک سٹیج کے اوپر، انہوں نے کہا بھائی آئیں، تو ان کے ہاتھ میں ایک ایک غبارہ دے دیا کہ بھائی یہ غبارہ لیں، ایک ایک پین بھی دے دیا ساتھ میں۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کا مقابلہ ہے کہ کون جیتے گا۔ جیتنے کے لیے اس نے کہا مقابلہ یہ ہے کہ جو میں کہوں گا میری انسٹرکشن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا جی 1 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، 1 منٹ کے اندر جس کے پاس غبارہ بچ گیا وہ جیت گیا۔ تو جو اس کی بات ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کے غبارے پھوڑنے شروع کر دیے۔ وہ جتنے 5-10 لوگ تھے سب نے ایک دوسرے کرتا کرتے حتیٰ کہ 1 منٹ کے اندر کسی کے پاس کوئی غبارہ بچا ہی نہیں۔ اس نے جب غبارے ختم ہو گئے تو اس نے تمام تر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا بھائی دیکھیں بات سنیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری انسٹرکشنز پہ عمل کرنی ہے، میری ہدایات پہ عمل کرنا ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس کے پاس غبارہ بچ جائے وہ جیت جائے گا۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ سب کے پاس غبارے بچ جائیں، سب کے سب جیت جائیں؟ میں نے یہ کب کہا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کا غبارہ پھوڑنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کا غبارہ پھوڑنا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ سب کے سب جیت جائیں، میں نے یہ کہا تھا کہ جس کے پاس بچ جائے۔ تو ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہم لوگوں کے اندر انسانیت کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کے نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس فورم کے اندر ایک ایسی سوچ، ایسی منظم سوچ کے ساتھ کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا،
ہم نے ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنی ہے، ہمارے ساتھ بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم سب ایک ایسا لایا عمل کے تحت ایک ایسی منظم سوچ اور فکر کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے اوپر ہم ناکام نہ ہوں بلکہ کامیاب ہوں۔ اللہ پاک ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ پھر ایٹ دین میں تمام تر احباب کا دلی طور پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، سب کے سب ممبران چیدہ اگر میں نام لوں یہاں پہ، کور کمیٹی کے ممبران یا دیگر جو بھی ہمارے ممبران ہیں، یہ جو بھی ذمہ داران اس کے اندر پورے کشمیر کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں اس فورم کے اندر، تو سب کے سب جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کے سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ با کردار اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ سب کی صلاحیتوں کو، سب کے کردار کو، سب کا جو رول پلے ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔